اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا وقال امیر المومنین علیہ السلام فی نہج البلاغہ لا خیر فی الصمت عن الحکم۔ ہماری بات نہج البلاغہ میں مولا علی علیہ السلام کے اس فرمان کے مبارک جو آپ نے کلمات قصار میں ارشاد فرمایا، فرماتے ہیں ایسی خاموشی میں خیر نہیں ہے جو حکمت و دانائی کے بعد سے خاموشی ہو۔ حکمت کیا چیز ہے؟ آیات و روایات میں اسے کیا کہا گیا، اس کی تعریف کیسے کی گئی، اس کے ثمرات کیا ہیں، اس کو کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے۔ لقمان حکیم کے بارے میں بہت معروف ہے۔ حکمت دانائی کو کہتے ہیں۔ عام سادہ اور آسان الفاظ میں قرآن نے کہا کہ جس کو حکمت عطا کی گئی پس اسے خیر کثیر عطا کی گئی۔ اور سورہ جمعہ میں ارشاد ہوتا ہے هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ کہ رسول اسلام جس کو مبعوث برسالت کیا گیا وہ ان کو، مکیوں کو، اہل مکہ کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں۔ یہ وہ مقام ہے حکمت کا جو اس کی اہمیت خدا کی بارگاہ میں اتنی ہے کہ اپنے حبیب کو اس حکمت کی تعلیم کے لیے بھیجا۔ اب حکمت کیا ہے؟ بعض روایات میں ہے من اخلص للہ 40 صباحا کہ جو 40 دن خدا کے ساتھ مخلص ہو جائے، جرت ینابع الحکمہ من قلبہ علی لسانہ کہ اس کے دل سے، اس کی زبان پہ دانائی کی باتیں جاری ہو جاتی ہیں۔ لہذا نتیجہ یہ نکلا کہ دانائی انسان کو تبھی حاصل ہوتی ہے جب انسان مخلص ہو، خدا کی طاعت میں ہو، معرفت اور اخلاص کے ساتھ اس طاعت کو انجام دے، تب جا کے دانائی حاصل ہوتی ہے۔ اور جس کے پاس طاعت نہیں ہے، اخلاص نہیں ہے، اسے دانائی حاصل نہیں ہو سکتی۔ مزید روایات اہل بیت علیہ السلام جو حکمت کے بارے میں ہمیں بتا رہی ہیں۔ اس مقام پہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے ایک روایت ہے کہ اللہ رب العزت نے جو یہ قرآن میں ارشاد فرمایا کہ جسے حکمت عطا کی گئی اسے خیر کثیر عطا کی گئی، یہاں حکمت سے کیا مراد ہے؟ فرماتے ہیں کہ یہ حکمت الفہم والعقل ہے کہ انسان کے پاس اگر سمجھ بوجھ آ جائے، عقل آ جائے تو وہ حکیم ہو جاتا ہے۔ دوسرے مقام پہ امام علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ حکمت کی حد کیا ہے؟ امیر المومنین فرماتے ہیں حد الحکمہ الاعراض عن دار الفنا کہ یہ فانی دنیا سے اپنے دل کو موڑ لینا اور اس فانی دنیا کی طرف توجہ نہ کرنا، یہ دانائی کی حد ہے۔ حکمت کے مصادیق اور موارد کون سے ہیں؟ مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں من الحکمہ ان لا تنازع من فوقک، یہ دانائی کی بات ہے کہ جو آپ سے بلند و بالا ہے اس سے جھگڑا نہ کریں، یعنی اللہ سے ٹکر نہ لیں، خدا جو بلند و بالا ہے اس کی اطاعت میں رہیں۔ ولا تستذل من دونک، اور جو آپ سے کم تر ہے اسے ذلیل قرار نہ دیں۔ ولا تتعاطی ما لیس فی قدرتک، اور جو آپ کی قدرت اور وسعت میں نہیں ہے اس کو حصول اور حاصل کرنے کے لیے کوشش نہ کریں۔ ولا یخالف لسانک قلبک، کہ آپ کی زبان آپ کے دل کی مخالفت نہ کرے، جو آپ کہہ رہے ہیں دل میں بھی وہی بات ہو، تو یہ حکمت کی بات ہے۔
فرمایا ولا قول کا فعلک، اور اسی طرح آپ کا قول آپ کے فعل جو عمل کر رہے ہیں اس کے مخالف نہ ہو تو آپ حکمت کا کام کر رہے ہیں۔ ولا تتکلم فیما لا تعلم، اور جو چیز آپ نہیں جانتے اس کے بارے میں بات نہ کریں۔ ولا تترک الامر عند الاقبال وتطلبہ عند الادبار، جب آپ کی طرف کوئی خیر کی بات بڑھ رہی ہے اس کو چھوڑے نہیں، اور جب کوئی چیز آپ سے دور بھاگ رہی ہے تو اس کے پیچھے نہ بھاگیں۔ اسی طرح امام علیہ السلام ایک اور مقام پہ ارشاد فرماتے ہیں رأس الحکمہ لزوم الحق و طاعت الحق، حکمت کا سر اس چیز میں ہے کہ آپ حق اپنے اوپر لازم قرار دیں اور اس حق کی اطاعت کریں۔ امام سجاد فرماتے ہیں رأس الحکمہ مخافت اللہ، کہ حکمت کا سر اور راس یہ ہے کہ آپ اللہ کا خوف رکھتے ہوں۔ اس کے بعد رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ارشاد ہے من زاہد فی الدنیا اثبت اللہ الحکمہ فی قلبہ وانطق بہا لسانہ، جو دنیا میں زہد کو اختیار کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل میں حکمت کو ثابت کر دیتا ہے اور اس کی زبان پہ دانائی کی باتوں کو جاری کر دیتا ہے۔ امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں اغلب الشہوہ تکمل لک الحکمہ، وہ شہوت دنیا، کھانے کی، کرسی کی، شہرت کی، حکومت کی، کوئی بھی مال کی، جو بھی شہوتیں ہیں جو ناجائز شہوتیں ہیں عقل اور شریعت سے ہٹ کے ہیں، ان شہوتوں پہ آپ غلبہ کر لیں، دانائی آپ کی کامل ہو جائے گی۔ اس کے بعد امام علیہ السلام ایک اور مقام پہ ارشاد فرماتے ہیں حکمت کے حوالے سے، لقمان سے جب پوچھا گیا کہ آپ نے یہ حکمت کیسے حاصل کی تو اس نے کہا صدق الحدیث و اداء الامانہ، میں نے بات ہمیشہ سچی کی، امانت کو ادا کیا، و ترک ما یعنینی ما لا یعنینی، اور جو میرے مطلب کی چیز نہیں تھی آخرت کے اعتبار سے مثال کے طور پہ اس کو میں نے چھوڑا۔ وغض بصری وقف لسانی، میں نے اپنی آنکھ جہاں نہیں اٹھانی چاہیے وہاں نہیں اٹھائی، اور جہاں نہیں بولنا چاہیے تھا میں نہیں بولا۔ وعفت طعمتی، اور میں نے پیٹ میں حرام رزق نہیں ڈالا۔ فمن نقص عن ھذا فہو دونی، جس نے میرے اندر یہ خصوصیات دیکھی اور اس سے کم خصوصیات رکھتا ہے تو وہ مرتبے میں بھی کم ہے۔ ومن زاد علیہ فہو فوقی، اور جس نے ان خصوصیات سے مزید کچھ بہتر خصوصیات، مزید کوئی کوالٹیز حاصل کر لی تو وہ مجھ سے بھی زیادہ درجہ رکھتا ہے۔ میں نے فرمایا تواضع کے حوالے سے امام کاظم علیہ السلام فرماتے ہیں ان الزرع ينبت في السهل ولا ينبت في الصفا، کہ یہ جو زراعت ہوتی ہے یہ سخت جگہ پہ نہیں ہوتی، یہ نرم جگہ پہ ہوتی ہے۔ فَكَذَلِكَ الْحِكْمَةُ تَعْمُرُ قَلْبَ الْمُتَوَاضِعِ، اسی طرح دانائی جو ہے وہ متواضع اور منکسر دل میں آتی ہے۔ وَلَا تَعْمُرُ فِي قَلْبِ الْمُتَكَبِّرِ، اور یہ دانائی متکبر کے دل میں نہیں آتی۔ لِأَنَّ اللَّهَ جَعَلَ التَّوَاضُعَ آلَةَ الْعَقْلِ، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تواضع کو جو ہے نا عقل کے حصول کا ذریعہ بنایا ہے۔ اگر انسان کے پاس خدا کی بارگاہ میں متواضع ہے، خدا کے حکم کے سامنے تکبر نہیں کرتا، اسے مانتا ہے، اسے بجا لاتا ہے، تو یہ متواضع ہے، لہٰذا عقل مند ہے، لہٰذا دانا ہے اور حکیم ہے۔ خدا سے دعا گو کہ پروردگار ہمیں دنیا و آخرت کی خیر و سعادت اور حکمت اور دانائی کو عطا کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔